بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم تھا جو رائز کیا، اور وہ بھی آپ کو میرا خیال ہے ہمیں کوئی اختیار دینے کے لیے وہ بنیادی طور پہ الیکٹورل کالج بنایا انہوں نے سبسیکوئنٹلی پروونشل اسمبلیز کے لیے، نیشنل اسمبلیز کے لیے اور پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے، اور اس میں ایک خاص لوگ تھے جن کو اجازت تھی ووٹ ڈالنے کی، شاید وہ بہرحال ٹوٹل 80,000 تھے، 40,000 فرام دی ایسٹ پاکستان، 40 فرام دی ویسٹ، اور وہ الیکٹورل کالج کی شکل دینے کے لیے وہ ایک سارا سسٹم جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. اور یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا آرٹیکل 32 تھا جو اس کو ڈیل کرتا تھا. اور اس کے بعد جتنی بھی پاکستان میں آئیں پولیٹیکل گورنمنٹس، یہ بڑی ہمارے لیے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، عزت کی بات نہیں ہے کہ کسی نے بھی اس سسٹم کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، اس کو انکریج نہیں کیا، بلکہ وہ جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں ان کو چونکہ ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو انگیج کرنے کی اور یہ کہنے کی کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس رائٹس ہیں، یہاں پہ لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، تو وہ بھی ایز اے ٹول ہی یوز کرتے ہیں اس کو. ان کا بھی کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا مجھے اور آپ کو امپاور کرنا، وہ بھی ایز اے ٹول اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سارا چلتا رہا. اور اگر ہم دیکھیں اب کہ ہمارا جو پروونسز ہیں اس میں اب جو نئی صورتحال بنی، جو مجھے عرفان صاحب نے کہا 17th امینڈمنٹ میں آرٹیکل 140A آیا، جس میں یہ سارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کی بات کی گئی. اور یہ جو ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوا عام زبان میں کہ پہلے جو لوکل باڈیز کا الیکشن تھا یا جو سسٹم تھا یہ ایک اسٹیچوٹری انسٹیٹیوشن تھا، ایک اسٹیچوٹ کی کریشن تھی. جب یہ آئین پاکستان میں آ گیا، یہ کانسٹیٹیوشن میں آ گیا، تو اب یہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر گیا ہے. اور اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جب انٹرپریٹیشن آف لا ہوگی اور جب اس کے اوپر آئے گا تو یہ بے شک اس میں ٹینیور نہیں لکھا گیا جو کہ پرابلم ہے.